الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن ضعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة
العزيز الحكيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو اس سے پہلے کافر تھے؟ فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے اپنے غلط کام کا وبال چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ غلط انجام اور عذاب اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول پیغمبر ان کے واضح دلائل لے کر آئے۔ فقالوا، وہ کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا ایک آدمی ہم کو ہدایت دے گا؟ فکفروا، انہوں نے کفر کیا۔ وتولوا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا۔ واستغنى اللہ، اللہ نے بے پرواہی کر دی۔ واللہ غنی حمید، اللہ بڑے بے پرواہ بڑی خوبیوں والے۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے گمان کر لیا، انی یبعثوا، کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، ایسا ہو کر رہے گا۔ وربی لتبعثن، کہیے نے او مجھے میرے رب کی قسم، تم ضرور زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے کیا اس کی تمہیں خبر دی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے اوپر بڑا آسان۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اور پھر مان لو اللہ کو، اس کے پیغمبر کو، اور اس روشنی کو جو ہم نے اتاری۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبردار۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تمہیں اکٹھا کریں گے جمع ہونے کے دن۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو کوئی اللہ کو مانے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اس کی برائیاں ہم مٹا دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جنات، اور اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ ما اصاب من مصیبہ، جو کوئی مصیبت پہنچے کسی کو، الا باذن اللہ، وہ نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی اللہ کو مانے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اللہ کا کہا مانو، اس کے پیغمبر کا کہا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑ لو گے تو موڑتے رہو۔
انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ صاف صاف پہنچایا جانے والا پیغام کیا ہے؟ حجی اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں صرف اکیلا اللہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں، عدو لکم، تمہاری دشمن، فاحذرون، اور ان سے بچ کے رہا کرو، وَإِن تعفوا، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو تو اللہ بھی بخشنے والے مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تحقیق تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہاری، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اس کا۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہا کرو، مستطعتم، جتنا تم بچ سکتے ہو، واسمعوا، اور اس کے حکم، اس کی بتائی ہوئی دلائل و بینات سنتے رہا کرو، وَأَطِیعُوا، اور مانتے رہا کرو، وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، اور مال کو خرچ کرتے رہا کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی اپنی جی کے لالچ سے، بخل سے بچا لیا جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوتے ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معافیاں دے دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار، عالم الغیب، چھپی چیزیں جاننے والا، والشہادہ، اور ظاہر جاننے والا، العزیز الحکیم، بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی صورت میں منافقوں کی جو بڑی بڑی عادتیں ہیں غلط، ان کا تذکرہ تھا۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹ بڑے بولتے ہیں۔ یہ ان کے جھوٹوں کا عالم یہ ہے کہ عام آدمی قسم کبھی کبھی اٹھاتا ہے، بھئی آج میں قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں، یہ سچی ہے، لیکن یہ منافق اتنے جھوٹے ہیں کہ ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہو گئی ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی شرارتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو ان کا مزاج بن گیا ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ان کے عمل میں بڑی خرابی ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے لیے بڑی موت ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑا گھبراتے ہیں اس کو۔ اس کے پیچھے ان کی بنیادی فکر کی خرابی ہے۔ وہ بنیادی فکر کی خرابی یہ ہے کہ یہ دنیا کے مال و دولت کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
اسے ہی عزت سمجھتے ہیں، دنیا کے مال و دولت کو۔ جب اسے عزت سمجھتے ہیں تو اپنی عزت کوئی دیتا ہے کسی کو؟ نہیں دیتا۔ چنانچہ ان کو مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، کسی حاجت مند کو دینا، ان کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ یہ دنیا ساری اللہ نے آزمائش بنائی۔ جی گنتے جائیں تو قصہ ختم ہونے پہ نہیں آئے گا۔ اس کی ہر چیز ایک آزمائش ہے۔ سبحان اللہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور یہ ہے دنیا کا زمانہ۔ عورتوں کے پیچھے دوڑتے رہنا، یہی دنیا اور کیا ہے۔ کوئی جائز طریقے سے دوڑ رہا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے دوڑ رہا ہے، سب کے ساتھ یہ مسئلہ۔ اولاد کے لیے بے قرار، مولویوں کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں دعا درود کے لیے، ٹھیک، کوئی وظیفہ دسو جی، اولاد نہیں پی ہوندی، پوچھو کتنا چر ہو گیا شادی نو، 10 سال 2 سال، ایڈی کی کال پہ گئی ہو ہی جائے گی، مگر نہیں، بڑی کشش ہے کہ اولاد فٹافٹ ہونی چاہیے۔ بہت ہی کال ہے تو جمے جو مائل ہے وہ کتنے اللہ اللہ تو شاید چل رہا، کم مکے خواہشیں بھی تو پوری ہو سکتی ہے۔ بڑھیاں لے آوے کرو جنہیں اگے ہی جمے ہو، جمے جو مائل لب جان، بڑی زبردست خواہش ہے، اور وہ بھی یوں کہ میرے اپنے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو اولاد ہے نا، جب تک نہیں ہوتی خواہش ہوتی ہے، جب ہو جائے تو پھر وظیفے پوچھیں گے، بڑی نافرمان ہے جی اولاد، کوئی 10 فرما بردار ہو جائے، پھر اس رپڑے چ پہ جان گے۔ اب چاہے وہ فرما بردار ہے چاہے وہ نافرمان ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز دولت اکٹھی کی جا رہی ہے۔ یہ پرابلم ہے کفر کے لیے، چھپا ہو یا ظاہر ہو، زندگی پھر یہاں ہی گھومتی رہتی ہے۔ مال اکٹھا کرتے رہو اور اولاد کو بہتر سے بہتر وسائل مہیا کرتے رہو تاکہ وہ بہترین دنیا کمانے کی مشین بن جائے۔ انسان بنانے کے لیے نہیں، ان کو بہترین کمائی کرنے والی مشین بن جائے۔ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے لیے، کچھ خرچ ہو رہے ہیں، کچھ ان کے لیے جوڑے جا رہے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر ان کے بچوں کو الگ الگ کوٹھیاں بنا کے دینی ہیں، بچیوں کو زیور دینے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا خرچہ، توبہ 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 توبہ، جی اللہ 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 اللہ۔ تو یہ انسان کی زندگی میں جو دولت کی بھوک زیادہ بڑھتی ہے، اس کی وجہ اس کی اولاد، جی، پھر یہ اس اولاد کا ذریعہ تو بیوی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر اولاد کی عیاشیاں کرانی ہے
تو بیوی کو بھوکا تو نہیں مارا جا سکتا، پھر اس کے بھی مطالبات پورے کرنے ہوں گے۔ چنانچہ بیوی بھی مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اولادیں بھی مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مال و اولاد جو ہے یہ تو پیغمبروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف غلط لوگوں کی نہیں۔ یہ تو جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں یہ ضرورت موجود ہے۔ پیغمبر بھی تو انسان ہوتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے ہیں اور کچھ بڑے گھٹیا انسان ہوتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ جی، مگر اولاد اور مالوں کی ضرورت یہ تو ان نفوس قدسیہ کو بھی ہوتی ہے جو مال و اولاد کو بھی اللہ کی رضاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی، ان کو یہ نہیں ہوتا کوئی اندہ پتر لب جائے بڑا کماؤ پتر ہوئے، یہ مسئلہ نہیں ہوتا ان کا، نہیں۔ ان کا تو نعرہ ہوتا ہے ان اجری الا علی اللہ۔ جی، کماؤ پترا امیدیں نہیں ہوندیاں، ان کی ساری امیدیں اپنے اللہ کی رحمتوں پہ، اللہ کے فضلوں پہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر مانگتے ہیں اللہ سے بیٹے، لیکن بیٹے مانگتے یہ نہیں کہتے اللہ کو کمائی پتر دے دے رہے۔ ربی حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربا منو پتر دے جیڑا میری دینی محنت دا وارث ہوئے۔ یہ جو محنت میں کرتا ہوں لا الہ کی دہائی، دنیا کچھ نہیں، آخرت دی فکر پالو ہے لوگوں۔ اس میری دعائی اور اس میری محنت کا اللہ وارث پتر دے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں میری یاد آ جاتی ہے مجھے، ایسے موقع پہ لگی رہتے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی والد صاحب سے پوچھنا تو یہی پوچھنا کہ میرا پتر سونے واز کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جو کچھ والدین کی طرف سے ملا تھا، زمینیں ملی تھی، گھر ملے تھے، دادکیا میرے کو تو کچھ بھی نہیں سی، ادھر آیا سا نہیں جلد گھر، نانکے کل کچھ ہے سن زمینہ شمینہ، سب کچھ انہوں نے اپنے اس گھر پہ خرچ کر دیا تھا۔ جی، جب والد صاحب نے مجھے کہا اللہ کی رحمت ہوں یار میں ہوں تھک گیا، ہوں گھر دا خرچہ تو چلایا کر۔ سبحان اللہ، ان کا حکم تھا، نہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی مجھ سے، اتنی جرت ہی نہیں تھی۔ اللہ اللہ، لیکن میں نے جب سوچا پھر عمل کرنا شروع کیا
تو ابتدا میں مشکل یہ پیش آئی کہ سارے محلے میں جتنی دکانیں تھیں میرا گھر ان سب کا مخروض تھا. اس حال میں میرے سپرد ہوا گھر کا سنبھالنا اور خرچہ ورچہ. والد صاحب سے تو میں بات ہی نہیں کر سکتا تھا، والدہ سے کہا ماں سے اللہ دی رحمتہ ہوں. میں آخیا تنخواہ میری پیو نے کوئی نہیں لائی اور میں کوئی کام کوئی نہیں کرتا، خرچہ میرے اتنے پاس سڑیا نے، سارے دکانوں دے قرضے دینے نے میں ہوں کی کرا کی خرچہ چلانا ہے. میں تو ماں میری کہنے لگی پترا میں سب کچھ اپنا خرچ کر دیتا ہے، اینا ہے کہ میرے کوئی پتل دے پانڈے جڑے کر دیا مجھے دیتے سن وہ بچے پے ہی نہیں، انہوں نے ویچ لیا تو کام چلا چل اگو اللہ خیرہ کرے گا، وہ مڑ تو بانی جائے گا ہی نا. چنانچہ وہ بیچے گئے اور قرضے کچھ دیے میں نے، تو سلسلہ چل پڑا. پھر اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اس پہ بھروسہ بندہ کر دے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. عنایت اللہ شاہ بھی تو یہاں تک لے کے ہی آیا تھا نا، تنخواہ تو اس کی بھی کوئی نہیں تھی، خرچے بھی ایسے ہی تھے، آ ہی گیا یہاں تک. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ربی حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. یا اللہ پتر ہو دے جڑا تنوں بھی پسند ہوئے، تو وہ تے راضی ہوئے. وہ پتر چاہیے من، میرا پتر نہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم یہ بھی بیٹا مانگنے والے پیغمبروں میں سے ہیں، ان کی دعا قرآن مجید میں ربی حبلی من الصالحین. ربا منو بڑا نیکو کار دیا ایک پتر دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دعاواں رنگ لائیاں، جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم. سبحان اللہ. اللہ یہ نہیں کہتے میں انہوں کماؤ پتر دے سڑے، اللہ کہتے میں انہوں بڑا بردبار پیغمبر دے سڑے. آپ پتر کی بردباری سی جدو پیو نے آخیا میں تنوں ذبح کر لگا اللہ دے ناتے، تیری کی مرضی ہے؟ تے پتر دا جواب سی میری مرضیاں کی پوچھنا ہے، رب دا حکم ہے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا. رب دے حکم تو سب نے مننے نے، تسی بھی مننا ہے میں بھی مننا ہے. تسی اپنا حکم پورا کریو جڑا تانوں جڑا منو ہے میں، تو کی کرے گا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جی پتر ہون تے صبرہ والے ہون، جڑے ماں باپ نوں بھی بے صبرے نہ بڑھا دیں، ہجدے بے صبرے نہ ہون، صبر کرنا رہے ہون. سبحان اللہ. ضرورت تو سب کی ہوتی ہے جی، لیکن کچھ لوگ کماؤ پتر منگدے نے، نہ حلال دی فکر، نہ حرام دی فکر، نہ جائز دی فکر، نہ ناجائز دی فکر، نہ غلط دی فکر، نہ صحیح دی فکر. نہیں پتر چاہیے وہ واسطے بہتے سارے پیسے چاہیے نے. غلط سوچ. بہتے سارے پیسے کیوں چاہیے نے؟ عزت ہے ہی بہتے پیسے اے مصیبت. جی پچھلی صورت میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ یہ مال جو اولاد کے لیے اکٹھا کیا جائے اسے اکٹھا کر کر کے نہ رکھو کرو، دوسرے غریبوں مسکینوں پہ بھی خرچ کیا کرو، اس کو کرو، ان پہ بھی ان کا حق ہے. والدین ان کی تربیت کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، کرو. لیکن ارد گرد جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان کی طرف بھی دھیان رکھا کرو، وہاں بھی خرچ کیا کرو.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں جو لوگ اپنی اولاد کے لیے جائز کمائی کماتے ہیں، ناجائز سے پرہیز کرتے ہیں، انہیں جائز لقمے کھلاتے ہیں، انہیں جائز ذرائع سے آگے بڑھنے کی سکیمیں ان کے لیے بناتے ہیں، ان کے لیے انعام یہ ہوتا ہے کہ انہوں دی اولاد تے فرما بردار ہوندی ہے، انہوں دے نوکر بھی فرما بردار ہوندے نے، کہ انہوں دی اولادوں تے خرچہ بھی اللہ صدقہ لکھ دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں اس کو مزید واضح کیا جائے گا۔ جی سبحان اللہ، کہ جڑا غریباں مسکیناں تے خرچ کر دے ہو، یہ تو میں اللہ اپنے نا قرض لکھنا سارا، یہ تو میرے سے میں قرضہ پہ جاندہ ہے۔ یہ آج کی صورت، یہ تو میرے سے میں قرضہ ہے۔ جی میں جدو قرضے واپس کراں گا، یضاعفہ لکم، جنہ دیتا جے انہاں نہیں دونا چوڑا کر کے دیاں گا، اے میرا وعدہ ہے تمہارے نال۔ پھر میرا اتنا ہی نہیں، جی جی یہ رمضان کے بیان میں اکثر دعائی دیتا رہتا ہوں، روزے رکھیا کرو تو نال صدقے بھی کریا کرو، یہ بھی حصہ ہے۔ جی یہ روزے کا کمال ہے، نال صدقے کرنا۔ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑا، کچھ بچ ہی گیا نا، جو بچ گیا انہیں جوڑ کے نہ رکھو، انہیں کھواؤ لوگوں۔ یہ کرنا ساتھ ہونا چاہیے اللہ کے ذمے۔ سبحان اللہ۔ افطاری کرانا ترغیب دیتے ہیں علماء، بڑے ثواب نے، بڑے ثواب نے، بڑے ثواب نے۔ یہی تو ہے کہ صدقہ روزے کا حصہ بننا چاہیے۔ نہیں دے رکھنے پہ ہوتا تھا بھی صدقہ کرو، اس صدقے کے بہانہ ہے، روزہ صدقے کا بہانہ ہے، صدقہ ہونا چاہیے۔ جی سبحان اللہ۔ جس دن روزے مک گئے نے پھر صدقہ کرو۔ اگر کوئی روزے میں کسر رہ گئی ہے تو پھر صدقہ کرو۔ جس طرح فرضاں تو بعد سنتاں، نہیں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو پھر صدقے کرو، تاکہ وہ صدقے وہ روزے مکمل ہو جائیں۔ خیر آج کے سبق میں یہ وضاحت ہوگی کہ غریبہ مسکینہ تے خرچ کرو گے تو پھر کی موجاں لگن گیا، اپنے گھر دیاں تے خرچ نہیں کر دے رہو گے تے پھر کی وبال پین گے۔ فذاقوا وبال امرہم، یہ آج کے سبق کا حصہ ہے۔ فذاقوا وبال امرہم، انہیں اپنے کام کا وبال چکھنا ہوگا، بھگتنا ہوگا۔ مرشد کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے رب کا فرما بردار نہیں، جنیا مرضی پھوکا مروا لو مولویوں کو لوں، تو جنیا مرضی پیروں کو دعا کرا لو، جو بندہ اپنے مالک کا فرما بردار نہیں، اولاد تو اولاد رہ گئی، اللہ اس کے نوکروں کو بھی اس کا فرما بردار نہیں رہنے دے گا۔ ذاقوا وبال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جی سبحان اللہ۔ پچھلے سبق میں صرف اولاد کا تذکرہ تھا، اس سبق میں اضافہ ہو رہا ہے بیویوں کا بھی ساتھ تذکرہ ہے۔ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، تمہاری کچھ بیویاں، تمہاری کچھ بیویاں، سبحان اللہ،
قرآن ایسے قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ ان من ازواجکم، تمہاری کچھ بیویاں، وہ اولادکم، اور تمہاری کچھ اولادیں، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ یہ جو ناجائز کمائیاں اور مال اکٹھا کر کر کے پال رہے ہو، یہ اپنے دشمن پال رہے ہو۔ یہ جو اس بیوی کے ناز و نخرہ اٹھا رہے ہو، یہ ایک دشمن کا ناز و نخرہ اٹھا رہے ہو۔ دشمنوں کو پالن والے کا مستقبل کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ دشمنوں کے ناز و نخرے اٹھانے والوں کا کبھی مستقبل ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو 75 سال ہو گئے امریکہ کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے۔ جی 75 سال ہو گئے امریکہ اور انگلینڈ کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے، رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہر روز ہمارے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم سودی نظام ختم کرتے یہاں سے، اگر ہم قرض حسنہ کا اجرا کرتے، اگر ہم صدقوں کا بڑھاوا کرتے، امریکہ دا پیو بھی ساڑھے اگے لمحہ پہ گیا۔ جی سبحان اللہ۔ اسی امریکہ نو خدا من لیا تو سچے خدا نے سانو بھی دھکا مار چھڑیا، دھکے کھاندے پھرنے ہیں پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ دولت کو عزت ماننا، اولاد کو جو دولت والی ہو عزت کا حصہ سمجھنا، جھوٹ بولنا، زندگی پہ جھوٹ غالب ہونا، اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کے کرنا، اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کے کرنا۔ جیسے منافق کی نمازیں، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ یہ نمازیں میری یاد کے لیے نہیں، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے نہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لا یذکرون اللہ، میرے ذکر والے پاسے تو جانتے ہی نہیں نا۔ اسی لیے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کی طرف جائیں تو سست ہو کے جاتے ہیں۔ یہ رب کی عبادت بوجھ، صدقہ بھی بوجھ۔ جی مدینہ کے دیہاتی منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ جی مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ بڑے تنگ نے روز صدقہ ساڑے کو وصول کر لگ پندے نے، ہے نہ دے کو مصیبت آوے اے مرن ساڑی جان چھٹے، ایڈے تنگ نے صدقے دین تو، اللہ دی عبادت کرن تو چٹی سمجھتے ہیں اسے۔ سبحان اللہ۔ نہ سجدہ خوشی نال، نہ صدقہ خوشی نال۔ سجدہ بھی بوجھ، صدقہ بھی بوجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مومن کی بنیادی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ مومن دولت کو اور دولت والی اولاد کو اور دنیا کی چدراہٹ کو عزت نہیں سمجھتا۔ مومن عزت سمجھتا ہے اللہ کی سچی بندگی، اللہ کے پیغمبر کی سچی تابعداری۔
اور عزت سمجھتا ہے اس تابع داری کے لیے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا پڑے تو ڈالتا رہتا ہے. یہ جتنا تکلیفوں میں ڈالتا ہے اللہ اتنا ہی سونا اس کا ایمان کا خالص کرتے جاتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقہ کھوتے انو ایک گل سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. انسانوں کا تذکرہ بعض جی سبحان اللہ. من بازیہ اس کا میرا باز ہوتا ہے. کچھ جنہوں پنجابی جی کہنے ہیں وہ انج دے انسان بھی ہے جو ہے انج دیاں ماواں بھی ہوندیاں جو ہے انج دے پیو بھی ہوندے جو ہے انج دے جنہوں آگے اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بڑے ماہر دنیا دی بے ایمانیاں چ بڑے خوش رہنے والے دنیا کی رنگینیوں میں بڑی باتیں بنانے والے دنیا کے ناز و نخرے اٹھاتے ہوئے اور جب انہیں عبادت کی طرف بلایا جائے تسی باتاں کر دیو پہ کی لب گیا توانوں. ساڑھے کول ویکھو موجاں لگی ہیں سانو پتہ لگ جاتا ہے فلانی شاہ مہنگی ہونی ہے اسی وہ پہلے ہی کٹھی کر لینے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اس موسم میں فصل کیسی ہوگی کتنی ہوگی ہم اس حساب سے کاروبار کرتے ہیں. یہ تو کہ علم ہے ہمارا. بڑیاں گلاں کریں گے بڑیاں باتاں بنان گے. مولوی کہتے ہیں سودی بینک بند کر دیو بینک بند کر دیو. دسدا ہی کوئی نہیں ہے کی کرو کی کریے وے. ساری دنیا دے بینک پہ چل رہے اسی نہ چلائیے تو پھر کی کریے. جھوٹو جھوٹ بولنا تو عادت ہے. کتنی کتابیں پاکستان میں چھپ چکی ہے انگریزی اور اردو میں کہ یہ ہے ہمارا اسلامی اقتصادی نظام. یہ سودی نہیں کتنی کتابیں چھپ چکی ہیں. سبحان اللہ. لیکن جھوٹ بولے جائیں گے بندہ دسداتے ہے کوئی نہیں جی دسداتے ہے کوئی نہیں. اللہ اللہ. اس میں دسنے کی کیا بات ہے. قرآن بتاتا ہے صدقے رائج کرو. جتنے صدقے عام ہوں گے اتنی معیشت اچھی ہوگی. جی قرضہ بھی کسی نے لیا ہے وہ دے نہیں سکتا تو سودی بوجھ نہ پائی جائیو نا. اگر نہیں دے سکتا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اس کو اتنی محنت دو ضرور کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ تمہارے قرضے لوٹا سکے. سبحان اللہ. اگر وہ نہیں اس قابل ہو رہا تو پھر میں اللہ نے صدقہ جن کے لیے جائز ہے ان کی جو قسمیں قرآن میں بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ جن کی گردنیں قرضوں میں پھنسی ہوئی ہیں ان کو بھی زکاتیں دیا کرو. صدقے کا سسٹم رائج کرو. اور لمبی چوڑی اس میں کہانی کیا ہے جی. سبحان اللہ. چھوڑیے میں کوئی بہت بڑا فلسفی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میرے ذمے لگائے نا حکمران کہیں مجھے کہ ہم اقتصادی نظام اسلامی بتاؤ کیا ہے کیسے چلے گا. مجھے تسلی کرائیں کہ ہم ضرور نافذ کریں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں. وعدہ کر دیں.
کاروبار میں ایم اے کر لینے والے سودی کاروبار بنا سکتے ہیں تو قرآن کی مہارت والے اسلامی نظام نہیں بنا سکتے؟ یہ کون سی اس کی مشکل کام ہے؟ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جب دل دماغ پہ اولادیں اور مال چھائے ہوئے ہوں تو پھر میں دبا ہی رہتا ہوں، کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. اور جب دل دماغ میں اللہ کی رضائیں اور اس کے نبی کی تابعداری چھا چکی ہو تو پھر سر اونچے ہی ہوتے رہتے ہیں. خلاصہ یہی ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کے دعوے دارو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اور تمہاری کچھ بیویاں، کچھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میرا جنا بڑا نا پیسے کٹتا ہی نہیں، گھر دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے، میں کہندی رہنی ہاں جو موت پیندی انہوں تو میں پھر کسی نے دال آ کے چپ کر کے کٹ لینی ہوں. یہ میرے بات جائز ہے کہ نہیں؟ جی سبحان اللہ. نبی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے جی گھر کا خرچہ چلانا ہے، غریب مسکین نو دینا ہے، اور نہیں دینا تو ٹھیک ہے کٹ لیا کر، کوئی گل نہیں، اجازت دے دی. سبحان اللہ. لیکن میرے نبی کی بیویاں جن کے چولہے میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، وہ بھی کبھی کسی کو جا کر کہتی تھی ہمارا محمد ہمیں دیتا ہے کچھ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدیق کی بیوی بھی کسی کے پاس جاتی تھی، عمر کی بیوی بھی کسی کے پاس جاتی تھی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیویوں پہ زور ڈالیں گے، ماں پیو کو اے لیا، ماں پیو کو اے لیا، اسی سوکھے نہ ہوئی تو تیرے ماں باپ کی دولت دا سانو کی ہے تو تیرا سانو کی ہے. بیویوں کو بھی اولاد کمانے کا، اکٹھا کرنے کا ذریعہ، اور اولاد کو بھی دولت کمانے کا اور اکٹھا کرنے کا ذریعہ. اور جاہلو، یہ دولت کمانے کے ذرائع نہیں ہے. دولت کماؤ ان ذرائع سے، جن ذرائع سے دولت کمانے والے کو اللہ کا فضل ملتا ہے. میری کمائی اللہ کا فضل بن جائے گی تو پھر میرے کو ضرورت تو زائد دولت ہو جائے گی، میں پھر ونڈلالا بن جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. جی یہ قرآن عدو کسے کہتا ہے؟ دشمن کسے کہتا ہے؟ یہ لفظ جو دشمن کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں، یہ بھی قابل غور ہے. یہ دشمن اللہ کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں نے جی جنہ دی وجہ نال، سننا کیا کہنے چلا ہوں، قرآن دشمن انہیں کہتا ہے جن کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے بھی رب کے کچھ سوالوں کے جواب دینے پڑ جائیں گے. جی 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 ایسی بیوی، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، ایسی بیوی جس کی وجہ سے رب کو قیامت کے دن پوچھنا پڑے اور ان کو جواب دینا پڑے. یہ سن لیجئے، اللہ ایسی بیوی نبی کے حرم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے دیتے.
جی حضرت لوط کو کہا گیا لو ماننے والوں کو ساتھ، بیوی کو نہیں لے جانا، بیوی نہیں جا سکتی، نو، وہ دنیا کی بھوکی ہے، دنیا کی عزت کے بھوکھوں کو میں نبی کے حرم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے نبیوں کے حرم میں وہ بیویاں ہونی چاہیے جو مال اکٹھا کرنے پہ نہیں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق رکھتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما عائشہ، اما زینب، ان کی ثقافتیں مشہور تھی نبیوں کی بیویوں میں۔ اما عائشہ کے ہاں جو کوئی مانگنے والا آتا تھا انہیں کچھ نہ کچھ دیتی تھی۔ مانگنے والوں کی عادت ہوتی ہے جڑا کوئی دے انہوں دعاواں دیڑیاں، جی جتنی دعائیں وہ دیتا تھا مقابلے میں اما عائشہ اسے اتنی دعائیں دیتی تھی، رضی اللہ تعالی عنہا، جی اتنی دعائیں جتنی اس نے دے رکھی ہے۔ ایک دن کسی پوچھنے والے نے پوچھا اما آپ صدقہ کرتی ہیں وہ دعائیں دے دیتے ہیں، قصہ ختم؟ یا پھر دعائیں دینے لگ جاتی ہیں؟ اما کہنے لگی اسی لیے پھر دعائیں دیتی ہوں کہ قصہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے پھر دعائیں دیتی ہوں۔ میں نے صدقہ کیا، اس نے دعا دی، پھر تو قصہ ختم۔ اگر یہاں ختم ہو جائے، میں ختم ہونے نہیں دیتی، میں اس کی دعاؤں کے مقابلہ میں اس کو دعائیں دیتی ہوں اور صدقوں کا بدلہ اپنے اللہ سے لوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الطیبات للطیبین، سبحان اللہ، والطیبون للطیبات، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی بیویاں بھی پاک کیونکہ میرا محبوب بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ یہ آیت اما عائشہ کے متعلق ہے، جی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، میرا نبی بھی پاک، میرے نبی دی عائشہ بھی پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا، میرا نبی بھی پاک اور اس کی بیوی بھی کیا کہنا۔ یہ وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میرا جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ دشمن وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جنت میں داخلہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ دشمن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دیا کٹیاں، دنیا دیا بھکھیاں، عیاشیاں دیا بھکھیاں، بدن کو ننگا کرنے کے شوق والیاں، جی بدن کو ننگا کرنے کے شوق پالنے والیاں، یہ دشمن بیویاں ہیں۔ اما عائشہ جیسی پاک بیویاں نبی کے دین پہ سب کچھ قربان کر دینے والی بیویاں، جی ایک دن بھتیجی اما عائشہ سے ملنے آئی، بھتیجی تھی اپنی، ملنے آئی، دروازہ کھولا تو
سامنے بھتیجی کھڑی ہے، بھائی کھڑا ہے ساتھ. دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، آگے بڑھنے لگی تو کہنے لگی یہاں ہی رک جاؤ. میرا گھر نبی کا حجرہ ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتی تم، یہاں ہی رک جاؤ. ان کا لباس کچھ پتلا تھا، جیسے کچھ لفظ تھے مجھے ایسے ہی یاد ہے، یہ نہیں کہ کوئی ننگی ہو رہی تھی باقاعدہ، وہ پتلے کپڑے کا لباس تھا. کھڑی ہو جاؤ ادھر ہی، اس لباس کے ساتھ میرے اندر نہیں جا سکتی تو. راوی نال ہے، بڑے لحاظ ہوں نے، بھتیجی ہے، بڑی شفقت ہوں نے، نہیں جانے دی اندر، وہاں کھڑی کر دی. ٹھہرو میں آتی ہوں. اندر گئی، موٹے کپڑے والا لباس لے کے آئی، یہ پہنو بدلو پھر اندر آ سکتی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عورت وہی جنت کی پکی ساتھی ہے جی، جو اپنے آپ کو اس پورے پردے میں رکھنے والی ہوں جس پردے سے اس کا وجود ایک عورت کا وجود بنے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اکثر کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں درس میں. جی اللہ کے پیغمبر کی ماں، ماں کا روپ ہو تو پھر بھی وہی روپ ہے، حضرت مریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ماں نے بیٹا سمجھ کے کہ میرا بیٹا ہوگا، اسے اللہ کے نام کی نظر مان دیا تھا. جی سبحان اللہ. بیٹی ہو گئی، ماں کہنے لگی ربا میں سمجھا سی پتر ہوئے گا، یہ تے تھی ہو گئی ہے. کتھے تھیاں تے کتھے پتر. پنجابی دا ترجمہ لیس الذکر کالانثی، کتھے تھیاں تے کتھے پتر. میں تے پتر سمجھا سی، پر چلو میں ہوں نظر منی سی ٹھیک ہے، یہ ہوئی پھر تیرے نام دی سی. جی سبحان اللہ. جی رب دے نام دی نظر منی، اللہ نے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دی، ان کی کفالت میں آ گئی، پیغمبر کی کفالت میں. حضرت زکریا علیہ السلام. جی نیتاں سونیاں دے سونے ہی اجر ہوندے نے. ماں دی نیت سونی سی، سونا اجر ملیا، پیغمبر کی کفالت مل گئی. سبحان اللہ. کفلہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. میرے ذمے سب کچھ کھانے میں تے نہیں بھیجدا جڑے اتھے میں ویکھنا وا. یہ کھانے کس طرح آ جاندے نے؟ کون دیندا ہے؟ میرے حق وچ مداخلت کون پیا کردا ہے؟ کہنے لگی باہر کا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے کمرے میں کبھی کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، یا آپ آتے ہیں یا میری ماں آتی ہے، اور تو کوئی آتا ہی نہیں. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون دیتا ہے تو میں کہوں گی ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ.
اور کوئی بھی دے تو اسے دینے کے لیے وسیلے ضرور چاہیے، لیکن ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بغیر حساب کا ایک معنی تو یہ بغیر گنتی کے، میں یہاں یہ بھی لگایا کرتا ہوں کہ بغیر وسیلے دے۔ وہ وسیلہ بھی تو گنتی میں شامل ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ، وہ بغیر وسیلوں کے دے دیتا ہے جب دینے پہ آتا ہے۔ یخرجہ من حیث لا یحتسب، یرزقہ من حیث لا یحتسب، جب دینے پہ آتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ لینے والے میں ذہن میں وہم و خیال میں بھی وہ سب کچھ موجود نہیں ہوتا، اس طرح آ جاتا ہے جب وہ دینے پہ آتا ہے تو۔ اللہ اتنا پاکیزہ ماحول رکھا ہوا تھا کہ جبریل آئے رب کی طرف سے پیغمبر بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، تجھے اللہ پیغمبر بیٹا دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ میاں تو تھا کوئی نہیں، کوئی ملاپ کا ذریعہ تو تھا نہیں، تو پھر ذریعہ یہ تھا کہ انہوں نے پھونک مارنی تھی۔ یہ جو ہوتے ہیں نا باغات، اس میں نر مادے دونوں قسم کے درخت ہوتے ہیں، تاکہ نروں کو جو ہوا لگتی ہے وہ آ کے مادیوں کو لگے تو پھر وہ پھل دیتی ہے۔ اگر صرف مادیاں ہوں تو پھل نہیں دیں گی، نر کے تو پھل دینے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو نر والی جو ہوا ٹچ ہو کے آتی ہے وہ جب آ کے مادی کو لگتی ہے تو مادی پھل دینے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا یہ میونسپلٹی کا پارک ہے، اس میں بوٹے پودے تھے، دروازے کھلے ہوتے تھے۔ آج کل تو بڑے پیارے لگ گئے، ہم درمیان میں سے گزر کے جاتے تھے تو جو پرلا دروازہ تھا جو ادھر جاتا تھا ہمارے سکول کی طرف، اس کے دونوں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک پہ بڑے پھل لگتے تھے، ایک پہ نہیں لگتے تھے۔ اسی وٹے مار مار کے وہ پھل لانے، مالی ساڈے پیچھے پیچھے بھجنا، اسی نس نس جانا کدی ادھر کدی ادھر۔ تو کبھی ذرا مالی کا موڈ ہو تو ٹھیک تو پوچھنا، بابا جی اینو نہیں لگتے پھل، سارے اینو ہی لگ جاتے ہیں، ایک ہی گل ہے۔ وہ کہنے لگا او پترو اے نر ہے تے اے مادی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی طریقہ نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ اماں کے، مریم کے بدن کا، جسم کا کوئی حصہ خالی ہو، وہاں پہ پھونک ماری جائے۔ جی کوئی حصہ خالی نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر وہ انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے، کوئی ہلے جلے، کوئی حصہ خالی ہو، نہیں ملا حصہ خالی۔ مفسرین کہتے ہیں چلے گئے، پھر دوبارہ اچانک آئے۔ جب اچانک آئے تو انہوں نے ایسے کیا نا تو تھوڑی سی جگہ کو خالی انہوں نے پھونک مار۔ مرشد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو مرد بڑے بڑے کامل ہوئے نے پر عورتیں چار ہی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک مریم صدیقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماواں عمرتاں بھی کجیاں ہونیاں چاہیے نے، تیاں عمرتاں بھی کجیاں ہونیاں چاہیے نے، جس طرح نبی دی فاطمہ کجی ہوئی سی۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا۔ عورت کجی ٹھیک ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ ننگی عورت تمہاری دشمن ہے جی، کجی عورت تہاڈی سجن ہے۔ جڑی آپ کجی ہے وہ تہاڈے گھر نو بھی کجے گی، تہاڈی عزت نو بھی کجے گی، تہاڈی مالی حالت نو بھی کجے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جڑی آپ کجی نہیں ننگی وہ ہر شے ننگیا کرے گی، وہ دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑیے، باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، وہ عورتیں جو تمہیں
غلط طریقے سے مال کمانے تک پہنچا دیں، وہ تمہاری دشمن ہے، کل حساب مشکل ہو جائے گا۔ ان کی وجہ سے جو اولادیں تمہیں غلط مال کمانے تک پہنچا دیں وہ تمہارے دشمن ہے۔ اولاد ہی جدی ہونی چاہیے جس طرح ابراہیم دا اسماعیل صابر پتر۔ سبحان سبحان۔ جب بھی انسانوں سے خطاب ہوتا ہے تو اچھے اور برے کا جب تذکرہ ہونے لگتا ہے تو نمونہ پیغمبر، نمونہ پیغمبر، سبحان اللہ، پیغمبر اللہ بڑی سونی شے بناتا ہے۔ عام انسان دی بھی اللہ کے دے شکل سونی، لیکن پیغمبر دی شکل اپنے سارے علاقے وچوں سونی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری شکل ہی نہیں سونی، میرا ظاہر ہی نہیں سونا، اندر اینا سونا ہے کہ سجے کھبے زانیاں شراباں لٹیریاں دے جھنڈاں دے جھنڈ نے تے وچ ایک انسان، فرشتے پیچھے، انسان اگے لگ گیا۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی جی۔ جب اللہ پہلے انسان کو بناتے ہیں، جی بنایا تو انسان ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ جی تو بنایا تو یہ انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب بنانے لگے تو فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں۔ قرآن ہے نا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی، ہر کلمے میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ بنایا انسان، لیکن جب بنانے کا اعلان کرنے لگے فرشتوں کے سامنے، میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، یہ مقام تذکرہ کیا، میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ جب اس نائب کی شخصیت کا تذکرہ ہوا تو اللہ کہتے ہیں انی خالقم بشرا، انسان نہیں کہا جا رہا، انی خالقم بشرا، میں بشر بنانے چلا ہوں اپنا نائب۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانوں میں مختلف کیٹیگریاں ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ ابھی آپ نے سنی سورہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ کچھ بڑے ہی نیویں ڈگ پیندے نے، تو کچھ بڑے سونے، کچھ بڑے سونے، بڑے ہی سونے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑیے بات لمبی نہ ہو جائے، ایک اور طرف جانے لگا تھا میں۔ کیا کہنے پیغمبروں کے حسن کے؟ حضرت یوسف کا حسن کوئی چھوٹا حسن تھا؟ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کا ہی تذکرہ آئے گا جب یہ خوبیاں تذکرہ کرنے لگیں گے۔ انی خالقم بشرا من طین، سبحان اللہ، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ انسان بڑی اونچی چیز، ٹھیک ہے، لیکن اے لوگو
اسی انسان کے تذکرے کرتے کرتے اللہ کہتے ہیں اذا مسل انسان الضر دعانا لجنبه قائما او قاعدا. یہ انسان کا تذکرہ. جی میں جب انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں دعانا مجھے بلانے لگتے ہیں. کس طرح؟ لجنبی لیٹے ہوتے ہیں تو مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، قائم کھڑے ہوتے ہیں تو مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، قاعدہ ادھی بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. دو ہی تو بڑیاں حالتاں نے، کھلونا تے بہنا. کدی میں ڈٹے ہونا، کدی لمحہ پہ ہونا. لمحہ پہ ہوا تو پھر پہلو کا تذکرہ آنے لگتا ہے. دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما. ہر حال میں، مطلب یہ ہر حال میں مجھے بلا رہا ہوتا ہے. لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب میں اس کی تکلیف کھول دیتا ہوں تو مر رہا، پھر یوں گزرتا ہے کأن لم یدنا الی ضر مسا، جس طرح کدی کسے تکلیف جنوں ساڈی لوڑ ہی کوئی نہیں سی پئی. پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جی، ایک دم کچھ کا کچھ بدل جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح ساڈے نال کوئی کدی واقفی نہیں ہے جی بڑی. لم یدعنا الی ضر مسا. قرآن تے قربان جاواں. بات تو پوری ہو گئی تھی کہ غیر اللہ دا پجاری ڈگ پیندا تھلے. میرا پجاری اونچا، اتلے نو بلان والا اونچا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر تھلے پیاں نو بلان والا نیوا ہو جاتا ہے. وہ اسفل سافلین. یہ انسانوں کے تذکرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی 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 اے لگا ومن الناس، یہ بھی انسانوں کا تذکرہ ہے. من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ انسانوں کا تذکرہ ہے. کچھ انسان جو اللہ دیا نداں تے شریک بنا لیندے نے، یہ جو پیار کرتے نے انہوں دے نال جس طرح اللہ سونے نال پیار کرنا چاہیے. پیار تے ماں باپ نال بھی ہوندا ہے، پیار تے اولاد نال بھی ہوندا ہے، پیار تے سجنوں نال بھی ہوندا ہے، پیار تے اپنے گھر نال بھی ہوندا ہے، پیار تے اپنی دکان نال بھی ہوندا ہے. ہوندا رہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس طرح پیار کسی چیز سے کرنا کہ جس طرح پیار اس سے کیا جاتا ہے جو ساریاں چیزاں دین والا ہے. اور چلے اور دین والے نال تو اور طرح کا پیار ہونا چاہیے. جڑیاں شہواں دتیاں سو انہاں نال دین والے جنہ پیار نہ جنا جی ہور شہواں نال دین والے والا پیار کیتا تے شہواں تے اج ہے نے کل نہیں ہونیاں. اے بڑا گھاٹیاں دا پیار جے نفعاں والا پیار پانا جے او دے نال پایا کرو جن نے ہمیشہ قائم رہنا ہے. جن نے ہمیشہ دا داتا بن کے رہنا ہے.
جیڑا میری خفیہ ضرورتوں بھی جاندا ہے، عالم الغیب تے میری ظاہری ضرورتوں بھی جاندا ہے۔ پیار او دے نال کرنا ہور شکل ہے تے جڑیاں شیواں دتیاں سو انہاں نال پیار کرنا اور شکل ہونی چاہیے۔ انجو ہی جس طرح ماں نال پیار دی شکل ہو رہے تے دھی نال پیار دی شکل ہو رہے تے بیوی نال پیار دی شکل ہو رہے۔ بیوی نال ماں والا پیار نہیں کیتا جا سکتا جی۔ ایتے بیوی نو مغرور لانا ہوئے تو انہوں آکھی دے تو میرے اتے انج حرام ہے جس طرح میری ماں حرام ہے۔ اللہ 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 جی۔ ماں نال بڑیاں محبتاں، بیوی نال بھی بڑیاں محبتاں، لیکن حد ہے درمیان میں۔ اس کے ساتھ جنسی لذت جائز، اس کے ساتھ جنسی لذت ناجائز۔ یہ حد قائم رکھنی ہے، اس حد کو نہیں توڑنا۔ ماں نال محبت ہور، بیوی نال محبت ہور جی جی۔ دین والے نال محبت ہور، لین والے نال محبت ہور، جڑیاں شہواں دیندا ہے انہاں نال محبت ہور۔ سبحان اللہ۔ لین والی شہواں نال محبت ہے کہ ان کو دینے والے کی راہ میں خرچ کرتا رہو جی۔ یہ محبت ہے انہوں نے، ان کو دینے والے کی راہ میں خرچ کرتا رہو، انہیں اپنی کمزوری نہ بننے دوں، انہیں کمزوری نہ بننے دوں۔ انہوں واسطے کسی نے رب دی من لی کسی نے نہ مننی نہ، اور دولت نو اگلا جڑی کدی منن دے تے کدی نہ منن دے، وہ دولت کس کام کی؟ دولت وہ ہونی چاہیے جو ہر لمحہ مجھے پکار پکار کر کہتی رہے، اور میں اندر واڑ کے رکھن دی شے نہیں ہوں، اندر تے جنانیاں چھپا کے رکھی دیاں نہیں، منو تے باہر کڈ تے لوگاں وچ ونڈ منو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دولت میری دشمن ہے جسے میں چھپا چھپا کے رکھتا ہوں، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ جیسے پانی کھڑا کھڑا گندا ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کا انتظام ہونا چاہیے، نیا آنے کا انتظام ہونا چاہیے، اسی طرح مال کو اکٹھا کر کے رکھنا، وہ نکلتا نہ رہے، نیا نہ آتا رہے تو وہ مال بھی گندا ہو جاتا ہے لوگوں۔ سبحان اللہ۔ چھوڑیے بہت لمبی بات ہو گئی جی۔ سبحان اللہ۔ من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ سبحان اللہ۔ بیٹا پاویں پیغمبر دا ہوئے پھر بھج پوچھ کے جانا تو اتھے ہی ہے نا، یہی تو بات شروع میں کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹا چاہے پیغمبر کا ہو، لیکن اگر وہ پیغمبر کا فرما بردار نہیں تو اللہ کہتے ہیں لیس من اہلک، لیسا لیسا لیسا، اللہ کے کاغذوں میں مخلوق میں سے پھیلی ہوئی چیزوں میں سے کسی سے اس طرح محبت کرنا جس طرح اس چیز کے خالق سے محبت کی جاتی ہے، یہ پیغمبر سے دشمنی ہوتی ہے جی۔ یہ اولاد دشمن ہوتی ہے پیغمبر کی۔ پیغمبر گل پہ کر دے، اللہ ڈبو سڑ دے، حکم دیا موج کو آئے لوگ پرا کرو رستے چو، میرا پیغمبر ایک مشرک دیا منتا، کیوں؟ یہ کمزوری ختم کر دو۔ سبحان اللہ جی۔ جب میں گھٹیا انسانوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو بات مشرکوں کو پہنچتی ہے، اور جب اچھے انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بات نبیوں تک پہنچتی ہے۔ کہنا میں کیا چاہتا ہوں؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان تو سارے ہوتے ہیں،
اور ہر انسان میں بشر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر انسان میں بشر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی بن نہیں سکتا۔ پیغمبر وہ وجود ہوتا ہے جسے اللہ بناتے ہوئے ہی بشر بنا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دنیا دے کتیاں نو اے نہیں پتہ لگتا کہ ساڈے اندر بشر بننے دی صلاحیت ہے، پر اے بشر کو وکھرا دیا بشر ہے، یہ عام بشر نہیں۔ اس صورت میں ہے کہنے لگ جاتے ہیں ابشر یہدون، اپنے آپ نو ویکھدے نے نا، اپنے آپ نو بشر پہ سمجھتے ہیں جی، یہ اپنے آپ کو بشر سمجھ رہے ہیں۔ غیر اللہ کے پجاری بشر ہوتے ہیں؟ نو، وہ تو انسانوں میں بھی وہ انسان ہوتے ہیں جو کتوں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں۔ جی جی، یہ اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حرام مال کھان والے بشر، حرام مال کھانے والے انسانوں کی نچلی قسم درندے، اوپر سے انسان اندر درندے، یہ ہوتے ہیں حرام مال کھانے والے، اور جن کے لقمے جنم کے دن سے لے کر موت تک پاک رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بشر۔ بشر انسانوں میں بہت اونچی چیز ہے، صلاحیت ہے سب میں۔ اس صلاحیت جیسے کہتے ہیں بھی بشر، ایسے بھی بشر، اور سچا بشر کہتا ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کہ تم میں بھی بشر کی صلاحیت ہے، اس لحاظ سے تو تم بھی بشر ہی ہو۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جی کہہ دیجئے میرا پیغمبر، اعلان کر دیجئے میں بھی تہاڈی طرح دا بشر ہاں۔ تہاڈی طرح دا بشر دا کی مانا؟ تہانوں بھی رب نے بنایا، منوں بھی رب نے بنایا، پر منوں بنان والے نے انج دا بنایا پاک و صاف کہ میرے سینے اتے قرآن اتار سکتا ہے۔ یوحا الیہ، سبحان اللہ، یوحا الیہ، کیا کہنے جی، مجھے تو بناتے ہوئے بنانے والے نے اس طرح صاف ستھرا، اس طرح پاک، دل بھی میرا پاک، زبان بھی میری، میں بھی پاک، میری بیوی بھی، میرا صدیق بھی، میرا فاروق بھی، میرا عثمان بھی، تبھی تو لگتے رضی اللہ عنہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بشر تو ایک پاک قسم کا انسان ہوتا ہے، ایک اونچا قسم کا انسان۔ انسان میں تو وہ انسان بھی ہیں جنہوں نے دلاں چ حرام دی کمائی تو بغیر کوئی چیز وڑدی ہی نہیں، لیکن بشر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن کا نزول ہوتا ہے اور وہاں قبضہ صرف رب کی محبتوں کا ہوتا ہے، غلط چیز نہیں بڑھ سکتی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ظالم کہتے ہیں اے بشر سانو ہدایت دے گا؟ نہ جی، بشر نہیں کام کر سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلوں کی بات ہے، یہ کافروں کی بات ہے۔ اسی بھی بشر بھی بشر، پیغمبر کہندا تسی بشر بن سکتے ہو، بنے نہیں، تے منو بنان والے نے منڈو بنایا ہی بشر ہو چلے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدت کی کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن کیا کروں گا نہیں، بات لمبی ہو جائے گی اور پھر
عقیدت تو عقیدت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ عقیدت حقیقت نہیں رہتی. عقیدت ایک ایسی بلا ہے کہ وہ حقیقت سے بعض اوقات دور لے جاتی ہے. جی بشرط پیغمبر جمدے ہی ہوندہ دے لوگوں، یہ بات ایک حقیقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے قرآن اس کے دل پہ اتارا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن اللہ کا اور دوسری کتابیں اللہ کی. سنیے گا کیا کہنے چلے ہو؟ دوسری کتابیں اللہ کی، قرآن ان سب کا سردار. جی سنیے، جی سنیے کیا کہنے چلا ہوں. جی کتاباں اتارن والا، لے کے آن والا، نزول کا ذریعہ بننے والا جبریل ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ جبریل. اور جبریل امین ہے. اور جبریل، اور جبریل، جبریل امین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امین ہے، ساری کتابیں لے کے آیا. یہودیوں کو اعتراض تھا میرے مرشد پہ کہ تیرے لان والا فرشتہ جبریل ہے. اے جبریل تو ساڈا پرانا دشمن ہے، اسی نہیں مننا تے جبریل تیرے لامدہ لے کے دے. اللہ کہندے نے نہ کھوتے انہوں پوچھو، جبریل ساریاں اتاردا رہا ہے، پھر کیوں مندے سو؟ کچھ پاویں مندے سو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کہنے کے چلا ہوں جبریل ہے، امین ہے، فرشتوں کا سردار ہے. ہوئے ہوئے ذرا کھولیے دل کی کھڑکیاں، کیا کہنے چلا ہوں؟ رب کی طرف سے آئی ہے بات. جبریل ہے، امین ہے، فرشتوں کا سردار ہے. فرشتوں کا ہزاراں پیغمبراں وال وحیاں لے کے آیا ہے، لیکن لوگوں اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ ان کتابوں میں سے کوئی ایک آیت بھی اس کے سینے پہ اتار دی جائے. جی 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 ایک آیت بھی جبریل کے سینے پہ اللہ نہیں اتارتے، وہ اس پہ اترتی ہے جو بشر ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اے تیری مغفرت دا مہینہ، ساڑھے چھوٹے وڈے سب معاف کر دے اپنی رحمتاں دے نال. جڑے جاننے ہیں جڑے نہیں جانتے سب معاف کر دے اپنی رحمتاں دی بارش نال. اللہ کریم ساڑھے دلاں نو پاک و صاف کر دے، قرآن دے نزول دا مستحق بنا دے. انہاں دلاں چ قرآن دیاں روشنیاں پھیل جان تے دل قرآنی بصیرت نال مالا مال ہو جان. اپنی رحمتاں نال قرآن دے اس مہینے وچ سانو صحیح قرآن پڑھن دی توفیق عنایت فرما. سانو قرآن دی روح نو اگاں دوسرے تک پہنچان دیاں توفیقاں عنایت فرما. اللہ کریم اسی قرآن پڑھن والے تے پڑھان والے انج بن جائیں
بن جائیے کہ تو ساڈا عید محافظ بن جا جس طرح اپنے قرآن دا محافظ بنیا رحم کر دے رحم کر دے اقضِ حاجاتنا اقضِ حاجاتنا اقضِ حاجاتنا ادفع بلیاتنا سهل مشکلاتنا اللہم یسر لنا ان نذکرک ذکرا کثیرا اللہم یسر لنا ان نشکر نعماک شکرا جزیلا یا اللہ ایک قد روزہ رہ گیا ہے سانو روزے جڑی پاکیزگی ملنی چاہیے سی اللہ جس طرح اسی صدقے کرنے سن جس طرح سونے روزے رکھنے سن اگر کوئی کمی ہو گئی ہوئے تو اپنی رحمت نالو کمیاں پوریاں کر کے سانو پاک و صاف مومن بنا دے سانو سچا مومن بنا دے سانو سچا مسلمان بنا دے سانو کامل مسلمان بنا دے سانو قرآن دا قاری بنا دے ساڑے دلوں نو قرآن دی روشنی نال منور کر دے سانو نبی دا سچا غلام بنا دے اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا دے اللہ سونا سانو وہ انسان بنا دے سانو وہ سونے قرآن والے تے سونی عبادت والے سونے عابد اپنے بنا کے فرشتیاں دے سامنے ساڈا بھی فخر نال تذکرہ کرنا جائز ہو جائے ارحمنا اغفر لنا ارحمنا رحمتک نرجو اللہم رحمتک نرجو اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہم اصلح لنا شاننا کلہ اللہم برحمتک وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى ربنا لا توفقنا لما لا ترضى ربنا لا توفقنا لما لا ترضى اللہم وفقنا لما تحبه وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى اللہم بارک لنا فيما أعطيت اللہم بارک لنا فيما أعطيت جڑا رزق حلال دیتا ہے وہ جیڑیاں برکتاں پا دے کہ کدی کسی کو منگنا نہ پوے کدی کسی اگے نیواں نہ ہونا پوے کدی اس ضرورت نو پورا کرنے واسطے اپنے مقصد اور اپنے منزل تو دور نہ ہونا پوے ارحمنا ارحمنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہم الہمنا الرشد فی امورنا کلہا تو قرآن اچ کیا ہے جدو روزے مکدے نے تو میں وہ مانگت بنا لینا جنہاں دے میں کول ہونا اے وہ مانگت ہو دے نے جنہاں نو میں قوت رشد نال مالا مال کر دینا اللہ سونا سانو بھی روزیاں چ اے ونڈی جان والی دولت رشد والی سانو بھی انج عنایت فرما کہ ہر معاملے چ ساڈی رائے قرآنی بصیرت والی ہوئے تیرے نبی دی تابعداری والی ہوئے تیرے نبی دے اصحاب دی تابعداری والی ہوئے رحم کر دے مولا رحم کر دے مولا رحم کر دے مولا برحمتک اجعلنا من عبادک المتقین تقوی واتے روزے رکھواندہ رہے ہیں تیرا فرمان ہے لعلکم تتقون اس وقت روزے پہ رکھوانے ہیں تاکہ تسی متقی بن جاؤ پتہ نہیں ساڑھے روزے دینے جو کہ ایسا نہیں یا نہیں اپنی رحمتہ نال سانو متقی بندے بنا لے جنہوں دے نا تو اپنی رحمت لکھ دینا ہے میرا اللہ اپنی رحمت واسعہ جنہوں دے نا لکھ دینا ہے میرا مولا سانو متقی بندے بنا لے سانو قرآن دی تبلیغ تے سنت دی تبلیغ کرنے والے وہ بندے بنا لے جنہوں دی تعریف تو انج کرنا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ یا اللہ اپنی رحمتہ نال اس رمضان دے مہینے سچے مجاہدان جہاد کیتا سی غزوہ بدر دی دہائی پئی سی سانو بھی سچے مجاہد بنا دے اج کفر دی دنیا حملے کر رہی ہے اسی بچاؤ کر رہے ہیں اللہ اس رمضان دیا رحمتہ دے نال سانو بھی طاقت دے دے کہ اسی کفر دے مقابلے تے حملہ آور بن جائیے
وہ بچتا پھرتے تے چھپتا پھرتا۔ اللہ اپنی رحمتوں دے نال سانو قوت عنایت فرما دے کہ تیرے اتنے ایمانی بھروسہ انج کر سکیے کہ کل جنت جان لگیاں تو پوچھن تو بغیر سانو جنت داخل کر دے گی۔ اللہ اپنی رحمتوں دے نال سانو توفیقاں بخش، ساڈے واسطے آسان کر، ساڈے قابو چ کر کہ تیریاں نعمتاں دے بھی شکر گزار بن جائیے۔ جڑیاں ساڈے والدین اتنے تیریاں نعمتوں ہوئی نے انہاں دے بھی شکر گزار بن جائیے۔ سانو بھی معاف کر دے، ساڈے والدین نو بھی معاف کر دے، ساڈے استاداں نو بھی معاف کر دے، ساڈے مشائخ نو بھی معاف کر دے، ساڈے انہاں پہلے مومناں نو بھی معاف کر دے جنہاں واسطے تو کہنا پچھلے او مومن نے جڑے دعاواں کردے نے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ سانو سب نو اپنی رحمت دا سچا مانگت بنا، ساڑے دل دیا جھولیاں قرآنی بصیرت نال پر کر، ساڑیاں ظاہری جھولیاں پاک رزق نال فل کر دے۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں دے نال، اپنی رحمتوں دے نال، اپنی رحمتوں دے نال سانو نمازی بنا دے جنہاں دی عبادتاں دا تو تذکرہ فرشتیاں دے سامنے کرنا ہے۔ ساڑی اولاداں نو بھی نمازاں قائم کرنے والا بنا دے، ساڑے سجڑوں نو بھی نمازاں قائم کرنے والا بنا دے، ساڑے توحیدی سنگیاں سارے نو اپنی رحمت دی پناہ وچ لے کے، اپنی رحمت دے سائے وچ لے کے سانو سب نو ربنا اجعلنا مقیمین الصلاۃ ومن ذریاتنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار وادخلنا الجنة بغير حساب يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں محنتاں اپنی رحمت نال انہاں روڑیاں نو موتی بنا کے قبول کر لے۔ تب علینا کوئی کوتاہیاں ہون تے اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا